بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. خون اصغر نے فلک پر لکھ دی بسم اللہ 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 ابن ید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكته وأيده بروح القدس من عندك واسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يأخذونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقه ولا وليك سلطانا وأذله في جهادك عدوك وعدوك واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَاتٍ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَعْلَمُونَ. وہ گھرانوں کو اللہ برباد کر دے گا جو ظلم کرتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 52. یہ وہ دن ہے کہ جب رسول خدا نے خوشی کا اظہار کیا. یہ دن کی بہت فضیلت ہے اور یہ دن بارے حدیثوں میں بھی موجود ہے اور یہ سب روایتوں میں ملتا ہے. ہمارے آخری امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کو اسی دن امامت حاصل ہوئی تھی اور ان کی امامت اب تک قائم ہے. اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام
پر جب پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی کربلا کے واقعے کے بعد، جب ان کے عزیزوں رشتہ داروں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا، وہ معلوم تھے ابن زیاد عمر ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ. اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب محبان اہل بیت مل جل کر صلوات پڑھتے ہیں تو آس پاس کے پرندے اس آواز کو سن کر قیامت کے دن خدا سے اس کی گواہی دیتے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ سب حاضرین محفل محبان اہل بیت کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہم یہاں عید زہرا کا جشن منانے جمع ہوئے ہیں. یہ وہ دن ہے جس کے جب جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کے تحقیروں سے چن چن کے بدلہ لیا اور حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ کیا. تو آگے اب ہم اس جشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہر مسلمان اس پر عقیدہ رکھتا ہے. کیونکہ ہم شیعان اہل بیت ہیں تو قرآن کے ساتھ اہل بیت پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں. تو میں آواز دیتا ہوں برادر علی اور عزیر سے کہ وہ یہاں آئے اور کچھ قرآن کی آیتوں کو ذکر کرے اور اس جشن کو اور نورانی کرے. آپ ان کا استقبال ایک بلند صلوات سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سوائے ان کے جو توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور منافقوں کی آواز انکار کرتے ہیں اور جو غلط کام کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. سورہ شعراء آیت نمبر 227. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان رکھنے والو، اپنی آواز رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو اور اپنے رسول سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمالوں کا ثواب تم نہ سمجھ پاؤ. سورہ حجرات دوسری آیت. ایک شخص نے پوچھا کہ عذاب کیسے نازل ہوگا. سورہ معارج پہلی آیت. وتقول الجبال قاهرة ولا يسأل حميم حميما يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. واہ وہ اکبر جو اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسول، اس کی کتاب، روز قیامت اور لیلۃ القدر کو انکار کرتے ہیں. وہ لوگ جو روز قیامت کو انکار کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک اللہ بزرگ و برتر. الحمدللہ. چند مصرے سماعت فرمائیں. پھر ضرورت ہے خدا کا کوئی نگہدہ آ جائے
रौनक हक चांद गुलिस्ता आ जाए। लोग कुरान की खामोशी को बनाए हैं मजाक, काश ऐसे में कोई बोलता कुरान आ जाए। मिट गए दुनिया से इस्लाम मिटाने वाले, आज भी बाकी है इस्लाम बचाने वाले। मिट गए दुनिया से इस्लाम मिटाने वाले, आज भी बाकी है इस्लाम बचाने वाले। अपना मुंह काला किए फिरते हैं वो दुनिया में, अपना मुंह काला किए फिरते हैं वो दुनिया में, दर बदर आले पैगंबर को फिराने वाले। हर मुसलमान कुरान पर तो अकीदा रखता है, क्योंकि हम शियाने अहले बैत हैं, कुरान के साथ अहले बैत पर भी अकीदा रखते हैं। आइए इस जश्न को नूरानी करने के लिए मैं उन तमाम बरादरन से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और एक इमाम की बारगाह में नज़्म को पेश करें। आप एक बुलंद सलवात से उनका इस्तेक़बाल करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। 7-8 नवंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बुल मशरक़ैन या रब्बुल मग़रिबैन, या रब्बुल मशरक़ैन या रब्बुल मग़रिबैन, या रब्बे हक़ ज़हरा तौफ़ीक़ ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। या रब्बे हक़ ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। जो अर्ज़ करबला है हर अर्ज़ के सिवा है, इस खाक करबला में शह का लहू मिला है, शह का लहू मिला है। हर दवा मर्द की ये खाक ही दवा हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। या रब्बे हक़ ज़हरा तौफ़ीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। मैं भी तो मातमी हूँ ज़ाकिर हुसैदा का, नौहा पढ़ा है मैंने हम शक्ले मुस्तफा का, हम शक्ले मुस्तफा का। ज़ाकिरी का मेरी किस्मत में ये सिला हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। या रब्बे हक़ ज़हरा तौफ़ीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। या रब नमाज शब में बस ये दुआ करूँ मैं, कुछ देर उस ज़मी पर मजलिस बपा करूँ मैं, मजलिस बपा करूँ मैं। मातमी के लब पर हरदम यही दुआ हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। या रब्बे हक़ ज़हरा तौफ़ीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। मज़लूमियत पे जिसकी रोता है ये ज़माना, उस बेखता के दर पर एक बार तो है जाना, एक बार तो है जाना। जो कर्ज है लहू पर वो इस तरह अदा हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। या रब्बे हक़ ज़हरा तौफ़ीक ये अता हो, मरने से पहले यारा दीदारे करबला हो। वो सरज़मीं जहाँ पर गूंजी अज़ान अकबर,
تسبیح آنسوؤں کی پڑتی ہے اس زمین پر، پڑتی ہے اس زمین پر، سجدے عقیدت اس خاک پر ادا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب بہار کے زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، قربان ہو گیا جو کلثوم کی دعا پر، روزہ میں اس کا دیکھوں جو مر گیا وفا پر، جو مر گیا وفا پر، یہ شرف بھی میری تقدیر میں لکھا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، صبح دہم فلک سے برسا لہو جہاں پر، ابن حسن کا لاشا تھا چار سو جہاں پر، چار سو جہاں پر، آج اس جگہ پر فرش عذاب بچھا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، نرمی سے جس لحد میں سوتے ہیں آپ بھی اصغر، اس پر چڑھاؤں گا میں پھولوں کی ایک چادر، پھولوں کی ایک چادر، کرتا وہاں ہو ایسا پہلے نہیں ہوا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، سجدہ جہاں کیا تھا مظلوم کربلا نے، جاڑا تھا جس زمین کو بالوں سے سیدہ نے، بالوں سے سیدہ نے، جب میں وہاں پہ جاؤں ہوٹوں پہ دم رکا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، جس خاک کی فضیلت کعبے سے بھی سوا ہو، سجدہ ہر ایک نبی نے جس خاک پر کیا ہو، جس خاک پر کیا ہو، سجدہ وہاں کروں میں زہرا کی گر عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، دیدار کربلا ہو، دیدار کربلا ہو، آواز بلند کرو آپ۔ چند مصرے پھر سے، علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، امام ہے تو یہ سارا جہاں باقی ہے، نہ اپنے زور پر اتنا اچھل اے منکر، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے۔ 68 دنوں یعنی 68 ہندی میں 68 دنوں تک ان کے مصائب پہ روئے ہیں، 68 دنوں تک ان کے مصائب پہ روئے ہیں، وہ آج خوش ہوئے تو زمانے کی عید ہے، یا رب نہ ان مومنوں کی خوشی کو نظر لگے، یا رب نہ ان مومنوں کی خوشی کو نظر لگے، زہرا کے 100 مبارک کے گھرانوں کی عید ہے۔
اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک کربلا کے بعد کا ایک واقعہ بیان کر دوں کہ جب ثانیہ زہرا کو شام کے بازار سے یزید کے دربار تک لے کے گئے تب انہیں پہلی بار خطبہ دینے کا موقع ملا. جب لوگوں نے یہ خطبہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ یہ زینب نہیں علی بول رہے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریر کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو پلٹایا جا سکتا ہے. تو آئیے اس جشن کو نورانی کرنے کے لیے ایک تقریر کے ذریعے ہم ہمارے علم میں اضافہ کریں. تو میں آواز دیتا ہوں برادر ظہیر سے کہ وہ یہاں آئے اور عید زہرا کے اس جشن کو اور نورانی کریں اور ہمارے علم میں اضافہ کریں. آپ ایک بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی الحجت ابن حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضکا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آواز بلند کریں. حاضران محبان اہل بیت سلام علیکم. آج کا دن جو کہ عید زہرا سے منسوب ہے، آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ سب ائمہ علیہ السلام سے محبت کرنے کی سب سے بہترین دلیل ہے. آج کے دن کو عید زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ زہرا کے مطلب ہوتے ہیں ایک تو خوشبودار پھول، اور ایک معنی ہوتے ہیں کہ زہرا کو لقب دیا گیا تھا، جناب زہرا کو لقب دیا گیا تھا ام ائمہ کا، یعنی 12 اماموں کی ماں کا. ایک لقب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بی بی زینب، امام زین العابدین علیہ اور یہاں تک کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پہلی بار جنت میں مسکرائے تھے، اور ان کی مسکراہٹ کے پیچھے 2 ہی جن کا ہاتھ تھا، ایک تو ابراہیم مالک اشتر اور ایک جو ہے جناب مختار. اور یہ اس طرح سے تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دربار میں ہر وقت کھانے کے بعد میٹھے کا ایک رواج تھا. لیکن جب یہ 2 جن کا سر پیش کیا، جو ہے 2 ملونوں کا سر پیش کیا، عمر سعد اور یہ اپنا ابن زیاد، جب یہ 2 جن کا سر پیش کیا گیا تو وہ دن اپنا میٹھا نہیں بنایا گیا. تو لوگوں نے دریافت کیا امام زین العابدین علیہ السلام کہ آج میٹھا کیوں نہیں بنایا گیا. تو وہ ان کے سروں کو دیکھتے تھے یہ ملونوں کے، اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے اور اللہ سے شکر کا سجدہ کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آج میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں اس دن تک زندہ ہوں کہ یہ 2 ملونوں کا میں سر دیکھ سکتا ہوں جو میرے بابا کو جنہوں نے مظلومیت سے مارا تھا. تو یہ دین کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اور یہاں تک یہ دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن غسل لیتے تھے، عطر لگاتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آج سب سے بڑی عید ہے، تو اس دن کا احترام کرنا چاہیے. اس دن کے لیے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ بی بی زہرا کا مطلب ہوتا ہے، زہرا کا ایک اور معنی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں سیپریٹ کرنے والی، الگ کرنے والی. وہ 2 راستوں کو الگ کرتی ہے. ایک وہ راستہ جو بی بی زہرا کو مانتے ہیں وہ جنت کی طرف جاتا، اور ایک وہ راستہ جو ان کی خلافت کرتے ہیں اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ کی طرف جاتا ہے. تو ایک زہرا کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کا اگر تذکرہ کرے تو ان کی مادر گرامی اور ان کے بابا کا بھی اتنا طویل روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کا اگر بیان کرنا جائے تو یہ اسپیچ بھی چھوٹی پڑے. لیکن مختصر میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت جو 11 امام اپنے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات پہ ہم اللہ کی حجت، اور بی بی زہرا ہم اماموں پر اللہ کی حجت.
मतलब उनका एहतराम और उनकी फजीलत कितनी बड़ी हो। और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक छोटा सा वाकया मैं पेश करूँ कि जनाब ज़करिया जो हमारे नबी थे और वो अपना बीबी मरियम की परवरिश करते थे, और जनाब ज़करिया का ये दस्तूर था कि बीबी मरियम की वो परवरिश जब करते थे तो खाने काबा के अंदर करते थे, और खाने काबा के बाहर उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी थी और वही सीढ़ी से वो अंदर दाखिल होते थे और उसके बाद जनाब मरियम को खाना देते थे, उसके बाद फिर वो वापस अपने घर आ जाते थे। तो एक बार का वाकया ये है कि जब वो सीढ़ी रख के खाना पहुंचाने अंदर गए तो जनाब मरियम के वहाँ जब मसल्ले पे खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे, बाजू में पहले से खाना पड़ा था। तो जनाब ज़करिया ने उनसे अर्ज किया कि खाना तो मैं आपके लिए लाता हूँ बीबी, तो ये खाना कहाँ से आया? तो बीबी मरियम ने हाथ को बुलंद किया और कहा कि ये खाना मेरा अल्लाह ने भेजा है जिसकी मैं इबादत करती हूँ। अब ये वाकया आपके जहन में रखिए। और एक और वाकया मैं आपके सामने पेश करूं कि अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार मस्जिद में कहा कि मैं आपको अपने घर दावत देना चाहता हूँ। रसूल खुदा ने उनकी दावत कबूल की और दावत के लिए उनके घर चले गए। जब वो घर से दावत उनकी हो गई, वो वापस आ रहे थे तो दरवाजे पे बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आए और उन्होंने कहा कि बाबा कल मेरी तरफ से आपकी दावत। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को भी कबूल किया। दूसरे दिन फिर वो आए और दावत के बाद जैसे ही जा रहे थे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोक लिया कि बाबा नाना कल हमारी तरफ से आपकी दावत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दावत को भी कबूल किया और दावत कबूल करके खाना खाने आए। खाना खा के वो जा रहे थे कि जनाब फिज़्ज़ा दरवाजे पे आए। आप सब लोगों को पता होगा कि जनाब फिज़्ज़ा का क्या मर्तबा है। उन्होंने अपनी बादशाही को ठुकरा किया था सिर्फ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी में आने के लिए। तो जनाब फिज़्ज़ा ने उन्हें दावत दी है, रसूल खुदा पहले मैं यहाँ की गुलाम हूँ, मैं यहाँ की कनीज़ हूँ, लेकिन मैं आपको दावत देती हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को भी कबूल किया और वो दावत कबूल करके जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब फिज़्ज़ा से कहा कि आज आपने कुछ बंदोबस्त नहीं किया है, आपको पता है बाबा घर पे खाना खाने आने वाले हैं, तो आप उन्हें देंगे क्या? बस जनाब फिज़्ज़ा ने वाकया सुना और वो खेमे में चले गए। 2 रकात शुक्र खुदा की नमाज पढ़ी और अल्लाह के हाथ बढ़ाया अल्लाह की बारगाह में और कहा कि ऐ परवरदिगार, मैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ हूँ और तेरे भेजा हुआ नबी मेरे घर पे खाना खाने आ रहा है, अब बंदोबस्त तुझे ही करना। बस ये हाथों को नीचे ही लिया था कि जन्नत से खाना उतरा। जन्नत से जैसे ही खाना उतरा उन्होंने सुपरा बिछाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप दावत कबूल कीजिए और खाने बैठिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही एक निवाला मुंह में लेते, मुंह में लेने से उन्हें पता चल जाता है कि ये खाना जन्नत से आया। जैसे ही वो देखते हैं कि खाना जन्नत से आया तो जनाब फिज़्ज़ा को देखते हैं, लेकिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कहते हैं कि ऐ शहजादी, ऐ मेरी बेटी, ऐ उम्मे अबीहा, ये खाना जो जन्नत से आया है मेरी कनीज़ी को वो शरफ मिला जो बीबी मरियम को मिला। तो देखिए कि कनीज़ को ये शरफ मिला है तो बीबी ज़हरा का क्या मर्तबा हो। ये मर्तबा जो है बीबी ज़हरा का, वो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जो लोग बोलते हैं कि बीबी ज़हरा का क्या मर्तबा है और उनके रोजे में वीरानगी है, वो उन लोगों को पता नहीं है शायद कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्मे अबीहा का टाइटल दिया, लक़ब दिया था कि जब भी वो आते थे वो अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। तो इस तरह से उनकी फजीलत बयान। और एक छोटा सा वाकया इमाम हुसैन के बारे में कि अल्लाह को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक आंसू गिरना पसंद नहीं था। तो ये लोगों ने जो खून के आंसू इमाम हुसैन को रुलाया, उनका क्या हश्र होगा और क्या अल्लाह का अज़ाब उन पे गिरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन का एक वाकया है कि जब वो छोटे रहते हैं तो वो अपने घर में एक जगह बैठे बैठे उदास बैठे रहते। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या हुआ है मेरे बेटे, क्यों आप नाराज हो? तो वो बोलते हैं कि मेरे नाना ने एक हिरन का बच्चा था वो इमाम हसन को दे दिया, लेकिन मुझे नहीं दी। तो बस ये सुनना था कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा उन्हें लेके मस्जिद की तरफ दौड़ते और जैसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते हैं तो एहराम में खड़े होकर उनके असहाबियों से कहता है कि चले जाओ, मेरी बीवी आ रही, मेरी बेटी आ रही है। जैसे ही वो देखते हैं कि बोले कि आप यहाँ पे क्यों आए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह, क्या ऐसी आफत आ गई कि आपको मस्जिद में आना? तो बोले कि मेरा हुसैन रो रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने एक हिरन का बच्चा था वो इमाम हसन को दिए, तो मेरे बेटे को ये इमाम हुसैन को क्यों नहीं दिए? तो बस ये सुनना था कि दरवाजे पे कि हिरन उसके बच्चे को लेके आ गई।
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں ہرن سے کہ ابھی تو میں نے میرے کو بی بی زہرا نے خالی بتایا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تم اپنے بچوں کو لے کے یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ ہرن کہتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا آرڈر آیا کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے آنسو جو ہے نا وہ زمین پہ ٹپکے، تو اس لیے تو اپنے بچوں کو لے کے اتنی تیزی سے جا. حالانکہ اس کا ایک بچہ جو تھا وہ قید ہو چکا تھا، شکاری نے شکار کر لیا تھا، اور اس کے بعد صرف ایک بچہ تھا جسے وہ دودھ پلا لی. وہ بچوں کو لے کے بولے تو اتنی تیزی سے جا کے امام حسین کا ایک آنسو زمین پہ نہ گر. تو اس فضیلت سے بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ امام علی علیہ السلام کے بارے جو ان کے بابا تھے، اور ان کی فضیلت تو اتنی ہے کہ اگر کتابیں بھی لکھنے جائے اور ساری ذریعے کو اگر ایک بنا دیا جائے اور سارے جو درد ہے اس کو اگر بک بھی بنا جائے تو ان کا ختم ہونے والا نہیں ہے. قلم بھی بنا دیا جائے تو ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ امام علی علیہ السلام کا کہ جنگ خیبر میں علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. تو وہ واقعہ اس طرح تھا کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو دوسرے دن سب لوگ نے الگ الگ کلرنگ کپڑے پہننے لگے کہ شاید رسول خدا ہم کو دیکھے کہ بھائی یہ اچھے کپڑے پہنا ہے تو اس کو دے دوں. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اعلان کیا کہ یہ علم میں اس کو دوں گا جو مرد ہے. بولے علی کو بلاؤ. تو بولے جناب علی کی آنکھ میں تکلیف ہے وہ نہیں آ سکتی. بولے ایک کام کرو انہیں بلاؤ. جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنا لعاب لگاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی. اور اس کے بعد علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں پھر کبھی تکلیف ہوئی نہیں. اس کے بعد علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رسول خدا 3 بار ایسا آگے علم بڑھاتے اور پھر اپنے پاس لے لیتے. تو لوگ جب علم بڑھاتے تو پیچھے ہٹ جاتے اور جب علم آگے لیتے تو آگے آ جاتے کہ شاید ہمیں دے دے. پھر جب علی علیہ السلام کے ہاتھ میں علم دیتے ہیں تو علی علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو جاتے. گھوڑے پہ سوار ہوتے وہ پیچھے نہیں پلٹتے، رسول خدا کی طرف ان کی پیٹھ رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کہاں تک لڑو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک لڑو جب تک ایک ایک یہودی لا الہ الا اللہ نہیں بولنا. بہت جن جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بولے یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کیونکہ انہوں نے علی علیہ السلام کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی طرف جھکتے اور کہتے کہ رسول خدا میں کہاں تک لڑوں، لیکن انہوں نے پیٹھ دکھائی تو انہوں نے بولے کہ یہ توہین کی ہے. تو جب علی علیہ السلام سے کچھ یہ پوچھا گیا تو علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے نیت باندھ لی تھی، جس طرح نماز حج زکات خمس کی نیت ہوتی ہے اس طرح میں نے علم لے کے نیت باندھ لی تھی. اور ایک بار جب نماز میں نیت باندھ دیتی ہے تو یہاں اور وہاں نہیں دیکھا جاتا، تو اس طرح میں نے نیت باندھ کے جنگ میں نکلا. تو اس طرح سے علی علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے. اور چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن خاص طور پہ بولنا ضروری تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوئی تھی اپنے اسلام کا جو اللہ نے ان کو جو دیا تھا، یہ ٹاسک دیا تھا سنبھالنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے. اس میں 2 چیزوں کی بہت ضرورت تھی، ایک ہمت اور دوسری دولت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے تو اگر ہمت کے لیے پہاڑ کو دیکھتے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا، اور اگر وہ چاہتے تو اشارہ کرتے تو ساری دنیا یا کہیے یہ ساری جو زمینوں میں بھی جو سونے اور وہ سب کا خزانہ ہے وہ خود ان کے قدموں میں آ جاتا. لیکن اللہ امتحان لینا چاہتا کہ دیکھے کہ لوگوں میں کون ایسا ہے جو صابرین ہے اور جو ایسا ہے جو اللہ کی راضی پہ خوش رہتا ہے. تو جب ہمت کی بات کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جناب ابو طالب آ گیا. جناب ابو طالب نے کہا کہ میں ہمت آپ کو جو بھی آپ کو کام چاہیے اور جو بھی آپ کے کام میں جو آپ کو بیچ میں پرابلمز آئے گی میں اسے سالو کروں. لوگوں سے بچایا، پتھر جب ان پہ گرتے تھے تب وہ سامنے آ گئے، ڈھال کا کام کیا. اور جب دولت کی بات آئی تو جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت لوٹا دی یہ سوچ کے کہ بھائی نہیں یہ جو بھیجے گئے ہیں وہ اللہ کے رسول، اگر میں یہاں خرچ کروں گی اسلام کی راہ میں تو مجھے جنت تو اس کا اجر ملے گا. اور شاعر نے خوب کہا ہے کہ اسلام کی بنیادیں 2 پر ہی ٹھہری، اسلام کی بنیادیں 2 پر ہی ٹھہری ہے، دولت ہے خدیجہ کی، ہمت ابو طالب. آئیے چھوٹی سی اسپیچ سے ہم عبرت حاصل کریں اور ہماری زندگی میں جو ہم چینجز لا سکتے ہیں، جو ہماری کیپیسٹیز ہے. بہت سے جن روایتوں میں یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھی بولتے ہیں کہ وہ امام تھے اور وہ بی بی تھی، ہم سے نہیں ہوگا. لیکن ہم تھوڑا بہت نہیں، کچھ نہیں تو دور سے ہی، دور نہیں تو اس کے تھوڑے بہت راستے پہ ہم عمل کر سکتے ہیں.
आवाज बुलंद करो। बिन्ते ज़हरा आज फिर से मुस्कुराई है। इश्क़ अली का तू दावेदार कैसा, होकर बेनमाजी तू अज़ादार कैसा, इमाम ज़माना से ये तेरा प्यार कैसा, होकर बेनमाजी फिर ये इंतजार कैसा। वो जो गिरतों को थाम लेते हैं, वो जो गिरतों को थाम लेते हैं, हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। आप अपनों को दीजिए आवाज, क्यों तकल्लुफ से काम लेते हैं। आइए हम एक प्ले के जरिए हमारे इमाम ज़माने इस्लाम के जिंदगी में की गई गुफ्तगू को देखें और उससे ज्यादा से ज्यादा इबरत हासिल करें। मैं आवाज देता हूँ तमाम बरादरान से कि वो यहाँ आए और एक छोटे से प्ले को पैदा करें। आप एक बुलंद सलवात से उनका इस्तेकबाल करें। शाहे मर्दा शेर अज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, नारे मोहम्मद वाले मोहम्मद आज के खुशहाल मौके पर आप सभी को ईद ज़हरा मुबारकबादी पेश करता हूँ। आइए हम सब मिलकर हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मुबारकबादी पेश करते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी मिलकर एक बाबा से बुलंद सलवात करें। इस नूरानी मौके पर हम लोगों ने एक छोटा सा प्ले ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें एक ताले वाला एक इमाम ज़माना का चाहने वाला और एक बूढ़ा शख्स। या अल्लाह, मैंने इमाम ज़माना से मुलाकात करने के लिए न जाने कितने अमाल अंजाम दिए होंगे, फिर भी उनकी एक झलक मुझे नसीब नहीं हुई। या अल्लाह, अब तू ही कोई रास्ता बना। इतने में उसे नींद आ जाती है और वो ख्वाब में देखता है कि इमाम खुला जगह पर उस ताले वाले से रोज मिलने आते हैं। फिर इमाम ने फरमाया तुम भी वहां पहुंचो, और वो नींद में से बेजार हुआ। फिर इमाम ने फरमाया तुम यहाँ, जब वो वहां पहुंचा तो फिर इमाम ने उसे फरमाया तुम यहाँ खड़े रहो और उस ताले वाले पर निगाह रखो। अरे भाई, तुम मुझे ये ताले की क्या कीमत दोगे? अगर तुम मुझे 2 दिनार दो तो मैं ये ताला तुम्हें बेच दूंगा। मुझे 2 दिनार की सख्त जरूरत है। अपना ताला तो मुझे बताओ। ये लो। इस ताले की कीमत तकरीबन 4 दिनार होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? मैंने पूरे बाजार में ढूंढ लिया, वही मुझे 1 दिनार से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, तो तुम मुझे 4 दिनार कैसे दे रहे हो? भाईजान, अगर आपके पास इस ताले की चाबी होती तो मैं आपको 5 दिनार देता, लेकिन आपके पास इस ताले की चाबी भी नहीं है और सिर्फ ताला है। और जो कि आप एक मुसलमान हो, मैंने रसूल खुदा की हदीसों में सुना है कि जो शख्स एक मुसलमान से बेईमानी करेगा तो उसका कयामत पे ठिकाना जहन्नम होगा। बेशक आप एक सच्चे मुसलमान हो। ये लो 5 दिनार। शुक्र है अल्लाह। फिर इमाम ने उस ताने वाले को इशारा किया और कहा कि अगर तुम ऐसा कोई भी अमल अंजाम देते तो मैं खुद आपसे मिलने आ जाता, जैसे मैं रोज इस ताले वाले से मिलने आता हूँ। इससे हमें ये इबरत हासिल होती है कि अल आमाल बिन्नियत, इमाम ज़माना को खुलूस नियत चाहिए। वो अमल भी क्या काम के जिसकी नियत ही साफ ना हो। आवाज़ बुलंद कि जब इस्लाम की में
اشعار پڑھے جاتے ہیں تو جشن نور نور والا نور ہو جاتا ہے. انہیں مصروں کے ساتھ اسی لحاظ میں چند مصرے سماعت فرمائے. بھٹک نہ جائے اندھیروں میں کاروان حیات، عمل کی شمع جلانا بہت ضروری ہے. یزیدیت کی گھٹا چھا گئی ہے دنیا پر، پھر ایک حسین کا آنا بہت ضروری ہے. کیا حق ادا کرے گا زمانہ حسین کا، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا. چولی پھیلا کر مانگو ہے مومنوں ہر دعا، قبول کرے گا آخری بیٹا حسین کا. انہیں پیچھے جو سائے میں آواز دینے جا رہا ہوں ہاشم بھائی سے، احسان بھائی سے اور برادر مفید سے، جو یہاں آئے اور امام زمانہ اسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. باری باری آپ لوگ آئے. محمد والے محمد سلمان امام زمان باز بلند سلام. کا نام آ گیا ہے تو سے آغاز کرتا ہوں. قرآن صورت گہرا ہے، قرآن سراپا گہرا آیت ایک قصیدہ زہرا کا، قرآن صورت گہرا ہے، قرآن سراپا گہرا کا. اور اس در کے صدقے کی قیمت دنیا والے کیا جانے، اس در کے صدقے کی قیمت. تو قرآن مجید میں آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو معلوم ہے اس آیت کی شعر کہ اس در کے صدقے کی قیمت دنیا والے کیا جانے، ایک فرشتوں کو دیتا ہے اکثر فاقہ گہرا. آیت آیت گونج رہا ہے ایک قصیدہ زہرا کا. اور بس اتنی دولت دیکھی ہے دین خدا کے آنگن میں، بس اتنی دولت دیکھی ہے دین خدا کے آنگن میں. ایک علی کی تیغ دھری ہے، ایک مسلح گہرا کا. آیت آیت گونج رہا ہے، اسے گزرے گا سیلاب طہارت، روز یہاں سے پانچوں وقت گزرے گا سیلاب طہارت، روز یہاں سے پانچوں وقت. اسی لیے کھلتا ہے مسجد میں دروازہ گہرا کا. آیت آیت گونج رہا ہے. اور بلند سلوات. ہر صورت قرآن کا سورہ، ہر چہرہ قرآن مبین. ہر صورت قرآن کا سورہ، ہر چہرہ قرآن مبین. جس کو دیکھو وہی محمد، یہ ہے قربان
زہرا کا آیت گونج رہا ہے. اور بہترین شعر کہ رحمت عالم کے حق میں بھی رحمت سایہ ہے، لیکن رحمت عالم کے حق میں بھی رحمت سایہ ہے، لیکن دن کے اجالوں میں بھی کسی دن دیکھن سایہ بہرا کا آیت آیت گونج رہا ہے. محمد پانچوں وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں تسبیح زہرا. پانچوں وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں تسبیح زہرا. شیخ جی ابھی نہیں سمجھے اللہ سے رشتہ زہرا کا آیت آیت. اور آخری شعر کہ میری امید میرے ایمان جیتے جی زہرا کی طرح. میری امید میرے ایمان جیتے جی زہرا کی طرح. میری شفاعت کا ضامن ہے حشر بابا زہرا کا آیت گونج رہا ہے. ایک قصیدہ زہرا کا. محمد محمد بلند پنج زنی تلوار. سنو سنو یہ سنا ہے وہ آنے والے ہیں. سنو سنو یہ سنا ہے وہ آنے والے ہیں. سنو سنو یہ سنا ہے وہ آنے والے ہیں. انہیں کے انتظار میں زمانے والے ہیں. انہیں کے انتظار میں زمانے والے ہیں. انہیں کے نام سے تاریخیاں لرزتی ہیں. انہیں کے نام سے تاریخیاں لرزتی ہیں. انہیں کے نام سے تاریخیاں لرزتی ہیں. وہی تو ہے جو اجالے بنانے والے ہیں. وہی تو ہے جو اجالے بنانے والے ہیں. خدا کے اذن سے ایک روز آئیں گے مہدی. خدا کے اذن سے ایک روز آئیں گے مہدی. خدا کے اذن سے ایک روز آئیں گے مہدی. زمانے بھر سے ستم کو مٹائیں گے مہدی. زمانے بھر سے ستم کو مٹائیں گے مہدی. جو کربلا میں رکی اور آج تک نہ چلی. جو کربلا میں رکی اور آج تک نہ چلی. وہ ذوالفقار دوبارہ چلائیں گے مہدی. وہ ذوالفقار دوبارہ چلائیں گے مہدی.
پیچھے کا فرش ادا مکہ اور مدینے میں، پیچھے کا فرش ادا مکہ اور مدینے میں، ہر ایک شہر میں مجلس کریں گے مہدی، ہر ایک شہر میں مجلس کریں گے مہدی، دل و جباں سے لبیک یا حسین کہو، دل و جباں سے لبیک یا حسین کہو، یقین رہو ہمیں بھی بلائیں گے مہدی، یقین رہو ہمیں بھی بلائیں گے مہدی، خدا کے اذن سے روز آئیں گے مہدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو دے دیا ہے ہمیں اپنے گھر سے سرور نے، جو دے دیا ہے ہمیں اپنے گھر سے سرور نے، وہ خواب میں بھی نہ دیکھا کہیں سکندر نے، وہ خواب میں بھی نہ دیکھا کہیں سکندر نے، پڑھا دیا ہے جو یہ سبق ہم کو 72 نے، پڑھا دیا ہے جو یہ سبق ہم کو 72 نے، حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ دلیل ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بھول گئے سرکیا سبق ہم کو، جہاں پہ بھول گئے سرکیا سبق ہم کو، وہیں پہ روشنی دیتا ہے پسر حق ہم کو، بتا رہا ہے یہ اسلام کا سبق ہم کو، بتا رہا ہے یہ اسلام کا سبق ہم کو، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ ہم علی والے جنت میں جائیں گے اور بند کر دیں گے جنت کا شٹر، ہم علی والے جنت میں جائیں گے اور بند کر دیں گے جنت کا شٹر، اور تم یزید والوں کو ملیں گے جنت کی گٹر، وہاں بیٹھ کر کھانا چڑھیلی چٹر مٹر، اور ہم جنت سے کھائیں گے بریڈ اور بٹر، اور وہاں منائیں گے عید رٹر، وہاں ہم علی والے کھائیں گے ملائی اور دودھ کے گولے، اور تم دشمن نبی جلائیں گے آگ کے شولے، ہم علی والے کھائیں گے جنت میں آم اور انگور، ہم علی والے کھائیں گے جنت میں آم اور انگور، اور تم یزید والوں کھانا جہنم کے جنگور، ہم شیعہ تو علی اور فاطمہ کے باغوں کے مالک، ہم شیعہ تو علی اور فاطمہ کے باغوں کے مالک، اور تمہارے لیے تو ہے فقط گٹر کے گندے نالی، گٹر کی گندگی بھی تم کو دیں گی گالی، اور کہے گی کیوں اس گندگی کو ہم میں ڈالی، ہم علی والے کھائیں گے جنت میں ماوے، ہم علی والے کھائیں گے جنت میں ماوے، اور تم یزید والے کھانا جوالا مکھی کے لاوے، ہم علی والے جنت میں کریں گے آرام، اور تم یزیدی کرنا جہنم میں کوراں، ہم علی والے کھائیں گے جنت میں ایپل، ہم علی والے کھائیں گے جنت میں ایپل، اور تم یزید والے کھانا جہنم میں سینڈل، ہم کو تو ہمارے مولا بچائیں گے، ہم کو تو ہمارے مولا بچائیں گے، اور تم کو تمہارے خلیفہ نچائیں گے۔ چند مصرے سماعت فرمائیں۔ 14 صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے، زندگی آل محمد سے وفاداری ہے، ہم تو تسلیم نمازوں کی فضیلت، لیکن بنت زہرا کی تمنا یہ عزاداری ہے۔ آئیے اس جشن کو آخری مقام پر لے جاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ زیارت عاشورہ اور سورہ لحد میں بھی موجود ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی رضا اور خوشنودی کو ظاہر کیا ہے۔ تو آئیے ہم ایک لعنت کے کھیل سے اسی سلسلے کو قائم رکھیں۔ تو میں آواز دیتا ہوں بردر ظہیر سے کہ وہ یہاں آئے اور اس چھوٹے سی کھیل کو کنڈکٹ کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں بڑھ کر حصہ لیں۔ محمد والے محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا